میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنے، آپ کا شوہر آپ سے دل سے محبت کرے، آپ کے بچے نیک بنے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور اپنی زینت کو صرف اپنے شوہر کے لیے محفوظ رکھیے، کیونکہ جو عورت حیا کو اپناتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو عورت اپنی عزت کو بازاروں میں لے جاتی ہے، وہ نہ اس دنیا کی رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی۔ یاد رکھو، زندگی کا ہر دن ایک موقع ہے، توبہ کا، سدھار کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ کل کا دن شاید نصیب نہ ہو، مگر آج کا دن آپ کی نجات بن سکتا ہے۔ کچھ عورتیں ہیں جو اس دنیا میں بے پردہ رہیں، اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرتی رہیں اور فیشن کو اپنا خدا بنا بیٹھیں۔ سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے، کیا آج ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہے؟ آج میں جو پیغام لے کر آئی ہوں وہ خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے فیشن اور شوخی کے نام پر ایک ایسی عادت اپنائی ہے جو نہ صرف ان کی دنیا کو اجاڑ دیتی ہے بلکہ آخرت میں بھی دردناک عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہنیں اکثر اپنی زینت کے اظہار کو معمولی بات سمجھتی ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ تو ان کا پرسنل سٹائل ہے، ایک ٹرینڈ ہے، ایک زمانے کی چال ہے، مگر انہیں اندازہ نہیں کہ یہی عادت جو انہیں باہر سے حسین بناتی ہے، اندر سے ان کی روح کو کھوکھلا، عزت کو رسوا اور مقدر کو بدنصیب بنا دیتی ہے۔ وہ عورتیں جو اپنی زینت کو غیر محرم کے سامنے پیش کرتی ہیں، وہ خود اپنے گھر سے برکت اور رحمت کو رخصت کر دیتی ہیں۔ ان کی دعائیں اثر کھو دیتی ہیں۔ ان کے شوہر، ان کے بچے اور ان کا گھر، سب کچھ ایک نہ دیکھی جانے والی بے چینی میں ڈوب جاتا ہے۔ جو عورت اپنے جسم کو غیروں کے لیے کھول دیتی ہے، وہ اپنے گھر کی چادر کو خود چاک کر دیتی ہے۔ ایسی عورتیں دیکھنے میں چاہے جتنی بھی خوبصورت ہوں، مگر ان کی روح بے چین، دل خالی اور قسمت بے رنگ ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں حجاب اور پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اسلامی حدوں کو رکاوٹ کہا جا رہا ہے۔ عورت کو آزادی کے نام پر بھٹکایا جا رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے جو چاہو پہنو، جیسے چاہو جیو، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس آزادی کی قیمت کیا ہے۔ اب سنیے ایک حقیقت سے بھری کہانی۔ نرگس نام کی ایک لڑکی تھی، حسین، خوش مزاج اور ہر محفل کی رونق۔ اس کا چہرہ مانو نور سے دمکتا تھا، مگر افسوس، اس کی زندگی کا ایک پہلو ایسا تھا جو اس کی بربادی کا سبب بنا۔ نرگس فیشن کی دیوانی تھی۔ اس کے کپڑے اتنے تنگ اور پاردرشی ہوتے کہ اس کے جسم کے نقش صاف نظر آتے۔ لوگ نظریں پھیر لیتے، مگر نرگس سمجھتی تھی کہ سب اس کی خوبصورتی کے دیوانے ہیں۔ ایک دن نرگس بازار سے گزر رہی تھی کہ ایک بزرگ عورت نے اسے روکا اور کہا، بیٹی، اللہ نے تجھے حسن دیا ہے، اسے غیروں کو دکھانے کی چیز نہ بنا۔ بے پردگی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نرگس ہنس کر بولی، اماں، آپ پرانے زمانے کی باتیں مت کریں، آج کل یہ سب عام ہے۔ بزرگ عورت نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، جس دن پردہ ہٹے گا اس دن تیری حقیقت بھی کھل جائے گی۔ نرگس اس بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا آیا جس نے نرگس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ اچانک شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، مگر کوئی بیماری سمجھ نہیں آئی۔ دن بدن اس کا جسم کمزور ہوتا گیا، چہرہ پیلا، آنکھوں کے نیچے کالے گہرے گھیرے، اور جو چہرہ کبھی روشن رہتا تھا وہ مرجھا گیا۔ ایک رات اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اس کی ماں نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور دم کیا۔ تبھی اچانک نرگس کے جسم سے ایک زوردار چیخ نکلی، جیسے کوئی اور موجود ہو۔ اس کی ماں گھبرا گئی اور فوراً ایک عالم دین کو بلایا۔ جب وہ آئے اور انہوں نے دم کرنا شروع کیا تو نرگس کی زبان سے عجیب اور حیرت انگیز باتیں نکلنے لگیں۔ نرگس کی آواز میں کسی اور کی سخت اور بھاری آواز تھی۔ اس نے کہا، میں نرگس نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں۔ نرگس کے بے پردگی والے کپڑے، اس کا کھلا بدن، یہی سب مجھے اس کی طرف کھینچ لائے۔ میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا اور اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ عالم صاحب نے فوراً قرآنی آیاتوں کی تلاوت شروع کی۔ ایک لمبا روحانی علاج چلا، تسبیح، اذکار اور مقدس آیتیں پڑھی جاتی رہیں۔ آخرکار اللہ کے فضل سے نرگس کو نجات مل گئی۔ اس واقعے کے بعد نرگس نے خود کو پوری طرح بدل ڈالا۔ اس نے پردے کی پابندی شروع کی، نماز کی پابندی کی
اور اللہ سے گہرائی سے توبہ کی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ پھر سے نورانی ہو گیا۔ اب وہ اوروں کو بے پردگی کے نقصان بتانے لگی، لڑکیوں کو حیا اور پردے کا پیغام دینے لگی، اور خود ایک مثال بن گئی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ صرف ایک بٹن دبانے کا کام ہے، لیکن اس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، دعائیں قبول ہوں، تو یہ چھوٹا سا عمل آج ہی کر لیجئے۔ ہم آپ کے لیے روز ایسے ہی دل کو چھو لینے والے اسلامی واقعات اور حقیقتیں لے کر آتے ہیں، جو نہ صرف دل کو سکون دیتی ہیں بلکہ زندگی میں عمل کا راستہ بھی دکھاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر دن کچھ ایسا سنیں جو آپ کے دل کی بے چینی کو راحت میں بدل دے، تو بس اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی اچھا